الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ معزز سامعین کرام، اس آیت قرآنی کے اندر جن چار چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے دو چیزیں شراب اور میسر یعنی جوا اور سٹے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان شراب اور جوے اور ان کے ساتھ اور جو دو چیزیں ہیں ان کی حرمت کو اس آیت میں بیان کیا ہے، اور ان کے دنیاوی اور اخروی مفاسد جو ہے وہ اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں کہ سٹا اور جوے کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی خسارہ ہی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ اور گھاٹا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں اگر معائنہ کیا جائے تو دنیاوی مفاسد تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس سٹے نے، اس موبائل کے ذریعے سے جو ہم سٹا کھیلتے ہیں، اس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ روزمرہ واقعات پیش آتے ہیں، کسی نے کسی سے پیسہ لے کر سٹا کھیلا اور سارے پیسے ہار کر پھر ڈپریشن میں چلا گیا، کسی نے گھر کا زیور بیچ کر سٹا کھیلا، کسی نے ادھار لے کر سٹا کھیلا اور اپنے آپ کو کنگال بنا دیا، اپنے آپ کو فقیر بنا دیا۔ اگر ہم نے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیا ہوتا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے یہ ہمارے ساتھ عین شفقت ہے، یہ محبت ہے کہ ان میں ہمارے لیے نقصان ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان چیزوں کو حرام اور ناجائز کیا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام کر کے ہم پہ ظلم کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہم معائنہ کریں گے تو ہمیں پتہ یہی چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا انما الشیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دنیاوی نقصان جو ہے وہ یہ کہ تمہارے اندر پھوٹ ڈالے، تمہارے اندر نفرتیں پیدا کرے، تمہارے اندر اختلافات پیدا کرے اور تم کو ادھر سے ادھر کر دے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں گے بھی تو واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کسی نے کسی کے موبائل سے پیسے نکال کر سٹا کھیلا اور پورا پیسہ ہار دیا، پھر آپس میں خاندان میں جنگ ہو گئی، کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ کسی نے پوری اپنی جو کمائی تھی وہ اس سٹے میں لگا دی اور پھر کڈنی بیچنے پر آ گیا، پھر کہا کہ میں یہ بیچوں گا، میں وہ بیچوں گا اور رقم کو پورا کروں گا۔ کسی نے گھر والوں کے پیسوں کو ختم کر کے جوئے اور سٹے میں لگا کے اس کو اڑا کے پھر گھر والوں کو کہا کہ اب میں مزدوری کرنے جاؤں گا تو آپ کو پیسہ دوں گا۔ اگر ہم غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے یہ عین شفقت ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے اندر انصاب اور ازلام کا ذکر کیا ہے۔ انصاب کہتے ہیں کسی مجسمے کو، کسی مورتی کو عبادت کے لیے گڑھ دینا، جس کو بت پرستی کہا جاتا ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اس کو اس شراب اور جوے کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے بت پرستی سخت جرم ہے، سنگین جرم ہے، اسی طریقے سے شراب اور جوا سٹا کھیلنا یہ بھی بت پرستی جیسا ہی گناہ ہے، جیسی سختی اور سخت وعید اس سلسلے میں ہے اس میں بھی ایسی ہی سخت وعید ہے۔ چوتھی چیز اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو فرمائی ہے وہ ہے ازلام۔ ازلام جو ہے یہ ظلم کی جمع ہے، عربی اعتبار سے ازلام کہتے ہیں ان تیروں کو جن تیروں کے ذریعے سے اہل عرب کے اندر جوا کھیلنے کا رواج تھا،
اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اہل عرب میں سے زمانے جاہلیت میں 10 افراد ملتے اور مل کر ایک اونٹ مشترکہ طور پر خریدے اور اس کو ذبح کرتے. ذبح کر کے بجائے اس کے کہ گوشت کو 10 کے درمیان برابری سرابری کے ساتھ تقسیم کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے 10 حصے کرتے اور حصے کرنے کے بعد پھر 10 تیر نکالتے اور ان تیروں پر وہ حصے لکھ دیتے تھے. ایک تیر پر 5 حصے لکھے، ایک پر ایک، دوسرے پر ایک، تیسرے پر ایک، 7 تیروں پر وہ مختلف حصے 2 2 3 3 1 1 آدھا آدھا لکھتے تھے اور 3 تیروں کو سادہ چھوڑ دیتے تھے. پھر ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے اور 10 شریکوں کو کہا جاتا کہ اٹھاؤ بھائی تیر. جو جون سا تیر اٹھاتا اس پہ جو حصہ لکھا ہوا ہوتا تھا وہ اس حصے کا مستحق ہو جاتا، اس کو وہ حصہ مل جاتا. یہ زمانے جاہلیت کے اندر قرعہ اندازی کے ذریعے سے جوا کھیلنے کے رواج تھا، جس کو اس آیت میں حرام قرار دیا ہے، قرآن کی روح سے حرام قرار دیا. جس طریقے سے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں بازاروں میں بلکہ گھروں تک پہنچ چکا ہے معاملہ کہ لاٹری کا معاملہ، کہ 1 نمبر لگا ہوا ہے، اس پر ٹکٹ لگی ہوئی ہے، ہم ادھر سے 10 روپے دیں گے اور ٹکٹ اٹھائیں گے، نکلا کچھ تو ٹھیک، نہیں نکلا کچھ تو 10 روپے گئے. یہ لاٹری اور یہ جوا جو یہ تیروں کے ذریعے سے کھیلتے تھے دونوں ایک جیسے ہے. جیسے اس کی حرمت ہے تو ایسے اس لاٹری کی بھی حرمت ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز کے لیے ہو. کبھی انسان 10,000 بھی دیتا ہے لالچ میں آ کر کے 10,000 میں اتنی بڑی چیز مل جائے گی، کبھی 500 دیتا ہے، کبھی 1000 دیتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے یہاں پر کچھ کو ملتا تھا کچھ کو نہیں ملتا تھا، تو اسی طریقے سے اس لاٹری میں کسی کو مل جاتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے. تو اس کو شریعت نے حرام کیا. جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا وہ ہمارے لیے عین شفقت ہے. اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ محبت اور پیار ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے. تو اس ازلام کو اللہ رب العزت نے حرام کیا جو اس وقت تیروں کے ذریعے سے کیا جاتا اور آج ہمارے یہاں لاٹریوں وغیرہ کے ذریعے سے کیا جاتا. اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ سے دعا کرے کہ اس چیز سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرعہ اندازی کی جائز صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جائز صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے حقوق بھی مساوی ہو، انسان کے حصے بھی مساوی اور برابر ہو. مثلا مثال کے طور پر ایک مکان ہے اور ایک مکان 4 بھائیوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو تقسیم کریں گے اور ہر حصہ کی جو قیمت ہوگی وہ دوسرے حصے کے برابر ہونی چاہیے، یعنی 4 حصوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے اور 4 لوگوں کو 4 حصے ملنے چاہیے. اب اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ ادھر والا حصہ یا ادھر والا حصہ یہ کون رکھے گا وہ کون رکھے گا، تو اس میں قرعہ اندازی کر کر ان لوگوں کو حقوق دیے جا سکتے ہیں کہ قرعہ اندازی ہم کریں گے، یہ حصہ آپ کے نام آیا یہ حصہ آپ کے نام، لیکن برابر 4 کو 4 حصے جو ملے ہیں ان کی مالیت برابر ہے. یہ اس کی جائز صورت ہو سکتی ہے. یا یہ ہے کہ مثلاً ہمارے پاس کوئی چیز جو ہے وہ کم مقدار میں ہے اور اس کے جو چاہنے والے ہیں جو اس چیز کو لینا چاہتے ہیں وہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی ہم یہ قرعہ اندازی کریں کہ بھائی کون لے گا، کتنے لوگ لیں گے، کیونکہ انہوں نے پیسے دینے ہیں اور پیسے دے کر اس چیز کو لیں گے. تو اس اعتبار سے بھی کس کو حصہ ملے گا کس کو حصہ نہیں ملے گا، اس اعتبار سے نہیں کہ کسی کو ملے گا ہی نہیں کسی کو ملے گا، یہ تو بالکل سود میں آتا ہے اور جوے میں آتا ہے جس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے اس سے تمہارا دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے. دنیاوی نقصان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تم کو اللہ اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے گا. ان تمام چیزوں سے جو بچنے کی کوشش ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان کو حرام مانو تو تمہارے لیے بچنا آسان ہوگا، جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال مانو تو تمہارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے اور اس سٹے سے محفوظ رکھے، چونکہ دنیا کی حالت اس وقت سنگین ہو چکی ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ پوری امت جو ہے وہ اس سٹے میں مبتلا ہے، جس سٹے کی وجہ سے دنیاوی خسارہ، اخروی خسارہ کا وہ سامنا کر رہے۔ اللہ سے ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اس بری چیز سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔